السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، مجھے آپ سے ایک نصیحت چاہیے تھی۔ آپ کو سننے سے پہلے مطلب میں نے کچھ تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کیا ہے اپنے پرسنل رائے سے۔ فتح الباری تو پڑھی ہے، امام نووی پڑھی ہے، مسلم کی شرح۔ تو سر اس میں نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ تردد ان کو بھی ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہے، جیسے قرآن کی بکری کھا گئی تو وہ ڈرتے ہیں کرتے کرتے، لیکن شرح تو ان کو بیچاروں کو کرنی پڑتی ہے۔ اور آج کے دور میں مولانا اسحاق صاحب کو دیکھ لیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو دریا میں پھینک دو حدیثوں کو۔ تو سر جو آپ نے اس کی وہ کہا ہے کہ قرآن کے خلاف قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ قرآن حکم ہے، میرے خیال سے اس سے وہ محروم تھے، اس جو ہے وہ اصول سے۔ تو سر آپ کے اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ اب آگے کیسے بڑھے، آپ کی اس فکر کو آگے کیسے لے کے چلے، اس میں کیا نصیحت کریں گے آپ؟ اگر تو وہ ایک عامی ہے، کیونکہ طالب علم کا لفظ تو ہر شخص کے لیے بولا جا سکتا ہے، تو میں نے بارہا یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سنے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ دین پورا کا پورا بے کم و کاست قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے، لہٰذا کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ قرآن مجید دین بھی بتائے گا، انسان کا نسب العین بھی متعین کرے گا، اس دین کے حقائق کے لیے استدلال بھی بیان کرے گا، اور انسانی نفس کو بھی بار بار متوجہ کرے گا، جس کو قرآن خود انذار کہتا ہے، وہ خبردار کرنے کی کتاب ہے، تو اس کو پڑھیے۔ سنت ہمارے لیے جاری ہے، اس میں تو کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ جہاں تک حدیثوں کا، روایتوں کا تعلق ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، یعنی آپ دنیا میں رہے 23 سال کم و بیش آپ نے کار نبوت انجام دیا، اس میں باتیں بھی کیں، سوالوں کا جواب بھی دیا، چنانچہ اس میں ہمارے لیے علم کی بڑی دولت ہے۔ تو اگر شوق ہو تو ضرور پڑھیے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسمان سے الہام ہوئی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد بھی نہیں ہوتی۔ لوگوں نے بیان کیا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی درائی ہیں جو قابل رد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم ایک بڑا ذخیرہ علم کا اور دین کی بصیرت کا بھی ہے، تو یہ عام آدمی کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں تو پھر اس سے بھی اعتنا برتنا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کیا اصول ہیں، کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیا اہمیت دینی چاہیے، اور کہاں ان کو پلیس کرنا چاہیے، اس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں 2 الگ الگ ابواب میں بیان کر دیا ہے۔ ایک میں یہ بیان کیا ہے کہ سند میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، دوسری میں یہ بیان کیا ہے کہ فہم میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بس ان کو سامنے رکھ کر آپ ہمارے طریقے پر ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارے طریقے پر اس میں کوئی مشکل اس لیے پیش نہیں آتی کہ دین تو قرآن و سنت میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ ان میں جو چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں وہ تفہیم و تبیین کی نوعیت کی ہوتی ہیں یا اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے۔ یہ اگر میسر ہے تو بڑی نعمت ہے، نہ ہو تو دین میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔